واقعہ معراج کب اور کس تاریخ کا ہوا؟ معراج کتنی بار اور کیسے ہوئی؟ کیا کائنات کے پورے نظام کو روک دیا گیا؟ اور واقعہ معراج مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ معراج کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر آپ نے واقعہ معراج نہیں سنا تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسراء پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریج بھی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج ہو گیا۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو بہت کثیر التعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 45 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بنام گنایا ہے جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا ہے۔ معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں واقع ہوئی، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور روحانی معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ معراج وہ فضیلت ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی۔ یہی وہ موقع تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ واقعہ معراج کو اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ 27 رجب کو انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ہمراہ جنتی براق لیے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حاضر خدمت ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا اور اسے ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے سونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر دل اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو کھچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا، بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تبکی دی اور کہا، کیا کرتا ہے تو؟ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ فضا درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ چاروں طرف نور پھیل گیا، کائنات کے پورے نظام کو روک دیا گیا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک انبیاء اور ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو عرش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب پروردگار عالم نے اپنی محبوب ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ جب آپ عرش معلیٰ سے تشریف لائے تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وقت کو روکا گیا اور پھر اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو جاری کیا گیا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت لحم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں آپ ہیکل سلمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب
رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن نے اس واقعہ کو کہانی کہنے کے لیے نہیں سنایا، بلکہ سورہ اسراء میں جو ہدایت دی گئی ہے ان پر توجہ دینے اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ معراج کے سفر کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ معراج کے سفر کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے۔ 28 ایسے راوی ہیں جنہوں نے معراج کے سفر کی تفصیل بتائی ہے۔ ان میں سے 21 وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے کان سے یہ باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہیں۔ ان حدیثوں کے حوالے سے یہ ایک نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور نصیحت و عبرت سے لبریز سفر نامہ بنتا ہے، جو اس طرح ہے۔ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضور نے دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں، جتنی کاٹتے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور وہ مواشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھرا جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گٹھرے میں اور لکڑیاں جمع کر لیں اور بار بار یہی کرتا رہا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ بات کہتے تھے اور فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ دیکھا ایک چھوٹے سوراخ میں ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پچھتایا اور اس کی تلافی کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تانبے کے ناخن والے تھے اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ دیکھا کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ قصہ المختصر وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام تھا یہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی مقام پر بارگاہ الہی سے ہدایت آتی ہے اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفے دیے۔ روزانہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی موقع پر عطا ہوئیں۔ فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی، اور برائی کرنے پر صرف ایک بدی ہی لکھی جائے گی۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے گی، جائیے کام کرائیے۔ حضور علیہ السلام واپس گئے اور خداوند عالم سے نماز کام کرنے کی درخواست کی۔ 10 نمازیں کام کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ پھر گئے، اسی طرح 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئیں۔ کہا گیا نمازیں تو لوگ 5 وقت ہی پڑھیں گے، لیکن اجر و ثواب ان کو 50 وقت کی نمازوں کا بھی ملے گا۔ وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے، یہاں پھر سارے انبیاء موجود تھے۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح ادا کی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پا گیا، جبکہ مکہ سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترکیب کی، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا، میں اسے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق بتا کیسے رہے ہیں؟ آج کی طرح کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پلک جھپکتے ایک جگہ کی خبر اور تصویر دوسری جگہ پہنچ جایا کرتی ہے۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے، جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے، ہدایت اور عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو 27 رجب کو مسجدوں میں چراغاں تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، بلکہ یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعہ کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعہ کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ ایک طرف قرآن کے احکام ہے اور دوسری طرف انسانوں کے عمل کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا اس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی لوگ صرف معراج کے قصے کہانیاں ہی سنتے رہیں گے یا اپنی اصلاح کرنے اور عمل خیر کرنے کی بھی کچھ فکر کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔